بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے تنگی اور مفلسی۔ نافع الخلائق میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کنگھی کو کھڑا ہو کر کرے، قرض دار ہو، اور جو کوئی کھانے کو سونگے، برکت اس میں سے ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں خیانت اور چوری اور زنا ہو، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاص اپنے احباب و اصحاب سے فرمایا کہ 9 باتوں سے محتاجی آتی ہے۔ نمبر 1، مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا، جھوٹی قسم کھانا، زنا کرنا، لالچ کرنا، مغرب و عشاء کے درمیان سونا، راگ باجا سننا، سائل کو محروم واپس کر دینا، خصوصاً جو رات کے وقت آیا ہو، تقدیر پر یقین نہ رکھنا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ جو کوئی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا دے گا، وہ محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں محتاجی کا سبب ہیں: مردے کے پاس کھانا کھانا، لنگی یا پاجامہ کھڑے ہو کر پہننا، بیٹھ کر پگڑی باندھنا، جوں کو پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا، پوشیدہ بالوں کو کینچی سے کاٹنا، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینا، جوتے یا چپل کا تلا دیکھنا، نماز میں سستی کرنا، لوگوں سے ترش روئی سے ملنا، جھوٹ کی عادت ہونا۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں شراب اور دف و تنبورہ ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اور خدا تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ہمیشہ روزی کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں: ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد، شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی عورت، اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوک کرنے والا۔ یہ چیزیں محتاجی کا سبب ہیں: زنا کرنا، جھوٹ بولنا، روٹی کا ٹکڑا زمین پر چھوڑنا، ہاتھ منہ آستین یا دامن سے صاف کرنا، مکڑی کا جالا گھروں میں رہنے دینا، ماں باپ کو رنجیدہ کرنا، نماز چھوڑنا، استاد کی بے ادبی کرنا، صبح کے وقت سونا مطلب سورج طلوع ہونے سے پہلے بے وقت اٹھنا، کوڑا کرکٹ گھر میں رکھنا، سڑا ہوا کھانا کھانا، ہاتھ منہ دروازے پر بیٹھ کر دھونا، برتن کو بغیر دھوئے چھوڑنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، اولاد اور مہمان کی ناقدری کرنا، طاقت ہوتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا، وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا، پیشاب کرتے وقت بولنا یا پیشاب کی جگہ پر وضو کرنا، بغیر وضو قرآن پڑھنا، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا، صبح کی نماز کے بعد فوراً مسجد سے باہر آ جانا، اور اپنی طاقت کے غرور میں دوسروں کو ستانا، ماں باپ کا نام لے کر پکارنا، بدن پر پہنے ہوئے کپڑے کو سینا، بھیک مانگنے والوں سے اناج خریدنا، قلم کے تراشے پر پیر رکھنا، یعنی قلم جو پینسل ہم تراشتے ہیں اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان پر پیر رکھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی بالوں میں کرنا، ناخن کو دانتوں سے کترنا، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے آگے چلنا،
سجدہ تلاوت میں تاخیر کرنا، فضول خرچی کرنا، رات کو اڑیاں ننگے سونا، بوقت شام گھر میں چراغ یا روشنی کو روشن نہ کرنا، لائٹ نہ جلانا، بہت زیادہ سونا، برہنہ جا کر پیشاب کرنا، ان سب چیزوں سے روزی میں تنگی آتی ہے۔ مطالب المومنین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو غسل کی حاجت ہو بغیر کلی کیے کچھ نہ کھائے ورنہ محتاج ہو جانے کا ڈر ہے۔ اور ابو الليث نے بستان میں لکھا ہے کہ جو شخص کپڑے سے جھاڑو دیا کرے تو آخر وہ محتاج ہو جائے گا۔ بازار اور دکان اور آفس میں بری نگاہ سے غیر محرم پر نگاہ ڈالنے سے محتاجی آتی ہے۔ معزز سامعین، یہ کچھ نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحاب نے مسلمانوں کے لیے کی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کو خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس سے نہ صرف ہم اپنی تہذیب کے ساتھ مل جائیں گے بلکہ ہماری مفلسی اور ہماری تنگی اور ہمارے جو روٹین کے کاموں میں بے برکتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ اللہ نگہبان۔